دوستو، اس سیریز میں یہ تیسری ویڈیو ہے میری، حالانکہ ایک ہی اپلوڈ ہوئی ہے اور بہت ہی ایکسٹریم کامنٹس مل رہے ہیں اور ان کا بالکل کلیئر نظریہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے شروع میں ایک بات کہہ دوں آپ سے کہ جو لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، میری جو کمیونٹی ہے اس کو حسینی براہمن کہا جاتا ہے۔ امام حسین کا جب 72 ساتھیوں کے ساتھ جب وہ گھیرے گئے تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ریکویسٹ بھیجی تھی، SOS بھیجا تھا ادھر ہندوستان میں کہ بچا لیجئے۔ ہمارے یہاں کے لوگ گئے تھے لیکن اس سے پہلے ہی ان کا وہ ختم ہو چکا تھا سارا مسئلہ۔ تو اس لیے ہمیں اب سچائی جو ہے مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ جتنا میں پڑھتا ہوں اسلام کو اتنا ہی کنفیوز ہوتا جاتا ہوں، کیونکہ یہ جو امام حسین کا جو سیکریفائز ہے، جو بلیدان ہے، یہ جو کربلا کی لڑائی ہے، اس کی چرچا محمد صاحب کی 200 سال کے بعد کی جاتی ہے، جبکہ کربلا کی لڑائی شاید 60 سال کے بعد ہوئی تھی۔ اور اس 60 سال کے بعد جو ہے اس کے بعد کا جو بھی رائٹنگس ہیں اس میں کہیں بھی کربلا کی لڑائی کی چرچا میں نے نہیں پڑھی ہے۔ ہو سکتا ہے ہو، میری نظر میں نہیں آئی۔ تو اس لیے شروع کیا جائے۔ میرا ارادہ اس میں پہلی بات تو صاف صاف بتا دوں کہ میرے پاس جو فیکٹس ہیں میں اسی کے بیس پہ بات کرتا ہوں۔ غلط ہو بھی سکتا ہوں اگر میرے پاس فیکٹس غلط ہوں، پر کوشش میری یہی رہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے چھان بین کروں۔ ایک بات تو میں بتا دوں کہ جو 2 پاکستانی ملحدوں کی بات میں نے کی تھی، پاکستان میں دونوں بین ہو چکے ہیں۔ ان کا اثر لگتا ہے کافی زیادہ ہوا ہے پاکستان میں، اس لیے بین ہو چکے ہیں۔ اور جو ہندوستان کے جو ایکس مسلمز ہیں، آج سے قریب 2 مہینے تک اگر دیکھیں تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ سروائیو کیسے کرتے ہیں۔ جتنا ڈونیشن ان کو ملتا تھا اس وقت، ایک ٹھیک ٹھاک سی زندگی کے لیے تو کافی نہیں تھا۔ تو پھر اگر وہ اس مسئلے میں بھیڑے ہوئے ہیں، اور جان کا جوخم بھی ہے، کیونکہ موسٹلی تو وہ اپنا چہرہ ڈھک کے ہی ٹی وی پر آتے ہیں۔ کچھ ہیں جو سامنے آتے ہیں اور 1-2 ابھی اب سامنے آنے لگے ہیں، لیکن چہرہ ڈھکے رہتے تھے۔ اور اس حالت میں اس طرح کا جو ہے مہم چلانا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے پچھلے 1-1.5 سال میں قریب، خاص طور سے کووڈ کے دوران، میں نے بہت ساری اسٹریمز دیکھی ہیں، بہت سارے ایکس مسلمز کی کئی اسٹریمز دیکھی ہیں۔ 2 جو پچھلے 1-1.5 مہینے میں بہت پاپولر ہوئے ہیں وہ تو ہیں ساحل اور سمیر، اور فی الحال زیادہ پاپولیرٹی کی وجہ ہے کہ وہ مین اسٹریم میڈیا میں انہوں نے فیس کیا ہے مومنس کو، اور الگ الگ ایشوز پہ لوگوں کو کنونس کیا ہے، انہوں نے کامیاب رہے ہیں بتانے کے لیے کہ ان کا جو رستہ ہے، ان کا جو لاجک ہے، ان کے پاس جو فیکٹس ہیں، کافی اچھی اسٹڈی ہے ان کی۔ ایک جو سب سے بڑا نام ہے اس میں وہ ہے سچ والا جی کا۔ ان سب کے اپنے اپنے چینل ہیں۔ ویسے سچ والا جو ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ قرآن کے معاملے میں ان سے زیادہ نالج جو لوگ سامنے آئے ہیں ان میں سے کسی کی ہے۔ یہاں تک کہ جو قرآن ایکسپرٹ ہیں
وہ بھی ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند آتا ہے، میں جھوٹ بولوں گا تو مر جائے گا ضمیر، میں سچ کہوں گا تو مجھے مار ڈالیں گے لوگ۔ یہ بات سارے ملحدوں پر لاگو ہوتی ہے۔ سچ والا جتنی بھی سوال اٹھاتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ قرآن کے باہر بالکل بات نہیں کرتے، اس لیے ان کی آلوچنا کرنا ایون ان کے جو ایکسٹریم اپوننٹس ہیں ان کے لیے بھی بہت آسان بات نہیں ہے۔ خالی یہ کہا جا سکتا ہے یہ سارے جو ایکس مسلم ہیں یہ بہکا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، جب انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تو ان کو مطلب کیا ہے۔ اور بھی کئی سوال ہیں جن کی بات کریں گے ہم، لیکن جو اپوننٹس ہیں سچوالا جی کے، میں ان کو ایک ہتھیار دیتا ہوں ہاتھ میں۔ یہ سوال کسی نے نہیں اٹھایا ان کے ساتھ آج تک، نام رکھا ہے انہوں نے سچ والا، جیسے دارو والا، لکڑ والا، ماول والا، مطلب انہوں نے نام پارسی رکھا ہے۔ پرچار وہ کرتے ہیں آریہ سماج کا، وہ کہتے ہیں مومن یہ جو اسلام ہے یہ اندھیرا ہے اور میں اجالے کی اور لے جانا چاہتا ہوں، تمسو ما جیوترگمئے۔ اور سوچ ان کی جو ہے پوری سناتنی ہے، سب کا بھلا کرو بھگوان۔ اور حال ہی کی ان کی جو سٹریمز ہیں وہ زیادہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ آروپ ان پہ آرام سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے اور باقی مومنٹس کے بہت ہی سمپل سوال ہے، کیونکہ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ نگہباں ہے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کس نے دیا؟ اللہ نے۔ جو آپ کے نبی ہیں، نبی ہیں کون کہتا ہے؟ اللہ۔ کون کہتا ہے؟ قرآن۔ تو اللہ، قرآن اور نبی کا جو ٹریل ہے اسی کے بیچ میں چھوڑ رہا ہے اسلام، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ پھر اور بہت ساری باتیں ہیں، جیسے رسول کے جنم کے بارے میں سوال کھڑے کیے جاتے ہیں۔ وہی جو ان پہ اترتی تھی 22-23 سال لگ جاتے ہیں کتاب پوری ہونے میں، اور پھر بھی کیوں نہیں لکھی گئی ان کے ٹائم پہ؟ پھر جب یہ لکھی گئی تو کس طرح سے لکھی گئی؟ اگر ہسٹری آف اسلام کی بات کریں تو سنگل سٹریم ایک آتی ہے ظفر ہیریٹک کی، بہت گہرائی سے جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں بات کہتے ہوئے کس کس طرح سے اسلام میں شروع سے لے کے آخر تک مار دھاڑ کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہے، جس کو سچوالا جی قتل و قتال کہتے ہیں، اور کہتے ہیں 170 بار آیا ہے قرآن میں قتل و قتال۔ ایک صاحب ہیں اپوسٹیٹ امام، بہت نالج ہے ان کی، خاص طور سے حدیثیں ان کو رٹی ہوئی ہیں، جب بھی بات کرو تو پتہ لگتا ہے بندے میں دم ہے۔ اور ایک صاحب ہیں نام ان کا تھوڑا ٹیڑھا ہے، نام بھول گیا میں، بریک لو ساحل مسلم اپوسٹیٹ امام ظفر ہیریٹک سچوالا، ایڈم سیکر۔ ایڈم سیکر لگتے تو کرسچن ہیں لیکن بہت نالج ہے اسلام کی، وہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ کرسچینٹی پہ بھی ہوتی ہیں، اسلام پہ بھی ہوتی ہیں، بہت حاضر جواب ہیں، لیکن بھاشا جو ہے وہ پتہ نہیں مجھے
کڑوی بہت لگتی ہے، زبان ان کی جو ہے بڑی جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اور یہی بات جو ہے مہلیز ہیں ایک مہلا، ان پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ حالانکہ جو بھی بولنا ہے بولتی صحیح ہیں، لیکن الکافر ہیں، فیضو ہیں، اور جو گروپ سٹریمز آتی ہیں، سچوالا جی کی ہے اور ان کے ایک ساتھی ہیں اسٹام پائلٹ، بہت حاضر جواب، بہت کنونسنگ۔ سچوالا جی تو اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتے، اور بڑی اچھا کمبینیشن بنتا ہے دونوں کا۔ اور اس کے علاوہ ڈسٹوپیا ٹوریزم ہے، آزاد گراؤنڈ جو ہے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کروں گا، طارق فتح کی، جن کو لوگ جس سے کنوینسڈ بھی ہیں اور ویسے کافی بدنام بھی ہیں۔ عارف ازکیہ ہیں، وہ تو مطلب سیدھا سیدھا جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ میں ان سب کو چھوڑیے، ان کی بات سب سے جو ایلیگنٹ جو ہے ان میں، ایکس مسلم تو نہیں ہے لیکن ان کی سٹریمز بڑی امپریسو ہوتی ہیں اور خود بھی بہت امپریسو ہیں، سوبر ہیں، سویلائزڈ ہیں، عنبر زیدی ہیں، بولنے کا لہجہ بھی بہت اچھا ہے۔ کالی داسی ہیں، بہت کم نظر آتی ہیں آج کل، پتہ نہیں کہاں گئی، لیکن وہ بھی کنونسنگ ہے، نالج ہے۔ اور بھی ہیں جو ہو سکتا ہے میری نظر سے نظر میں نہیں آئے ہوں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنا پڑھائی لکھائی سے دھیان بھٹکائیں، تو ایک بہت اچھی سٹریم جو ہے ڈاکٹر رضوان احمد ہیں، وکیل ہیں، میں کافی متاثر ہوں ان کی باتوں سے۔ ان کا چینل کا نام فیس ٹو فیس ہے، اور کافی کنونسنگ باتیں کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ملحدس کی، ایکس مسلمس کی، کئی بیسک سوال اٹھاتے ہیں یہ، جیسے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں، 6636 سے لے کر 6666 تک کا جو ہے رینج بتایا جاتا ہے۔ سچوالا جی کہتے ہیں وضو اور حج اور بقرعید اور روزہ اور نماز، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں تو کہاں ہیں تو ان کی ویاخیا کہاں ہے؟ آپ روزہ کیسے رکھیں گے کوئی پتہ نہیں، نماز کیسے عطا کریں گے کوئی پتہ نہیں، الگ الگ طریقے ہیں، وضو کیسے کریں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی چرچا قرآن میں نہیں ہے، حدیثوں میں ہے، اور حدیثیں قرآن سے کم 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، اور جن لوگوں کے دوارا لکھی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، ان کی جو جینیالوجیز ہیں ان میں سے کوئی بھی قریشیوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، کوئی 1500 کلومیٹر دور رہ رہا ہے، کوئی 2000 کلومیٹر دور رہ رہا ہے، پھر بھی جو ہے پروفٹ کے بارے میں، اس کے پریوار کے بارے میں بہت کچھ جو لکھا جاتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ تو بہت سارے سوال ہیں مومنوں کی، جن کا ملحدس کے، جن کا جواب جو ہے یہ مولوی اور مفتی دیتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہوتے ہی نہیں، اور کئی ساری چیزیں جن کو یہ اٹھاتے ہیں ایکس مسلم، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، کئیوں نے تبلیغ کی ہے، کئیوں نے اسلام پڑھایا ہے، کئیوں کو کنورٹ کیا ہے، کئیوں نے نماز پڑھائی ہے، کافی گہری جانکاری ہے ان لوگوں کی۔ تو ان کے جو سوالات ہیں، اور پھر فائنل مدعا جو ہے کین دے ڈیلیور، یہ جو ہماری آخری جو کڑی ہوگی
اس میں بات کریں گے. تھینک یو.